نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں بات کر لیں گے آپ خوش نصیب ہے یا بد نصیب۔ سامعین، کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش بخت کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ خود سے یہ سوال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ غور کیجئے۔ سامعین، لوگ اپنی اچھی یا بری قسمت خود بناتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بدقسمت اور خوش قسمت لوگوں کا موازنہ کرنا چاہیے۔ سامعین، خوش قسمتی کا کوئی جادوئی اہلیت نہیں اور نہ یہ قدرتی طور پر بے وجہ ہوتی ہے، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں اور آپ کا رویہ کیا ہے۔ سامعین، جن لوگوں کو ہم خوش قسمت کہتے ہیں، اصل میں وہ 4 کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نئے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خود کو خوش نصیب کہنے والے لوگوں میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی نئے موقع کو نہ صرف پہچان لیتے ہیں بلکہ اسے درست وقت پر دبوچ بھی لیتے ہیں، اور جب انہیں آگے بڑھنے کا نیا موقع نظر آتا ہے تو وہ ہنسی خوشی اس سمت میں چل پڑتے ہیں۔ سامعین، خوش نصیبی کو خوش آمدید کہیے۔ بد نصیب لوگ اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی رٹ میں لگے رہتے ہیں اور کوئی نیا موقع آتا بھی ہے تو یہ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ سامعین، دل کیا کہتا ہے؟ نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آیا آپ اپنے دل کی سنتے ہیں یا نہیں۔ خوش نصیب لوگ اپنے دل کی بات یا وجدان پر عمل کرنے سے گھبراتے بالکل نہیں ہے۔ ان کو اگر کوئی چیز ٹھیک لگتی ہے تو یہ چھلانگ لگا کر اس میں کود پڑتے ہیں اور یوں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ مثبت پہلو کو دیکھیے اور دل کی سنیے۔ اس کے برعکس بد نصیب لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کا ضرورت سے زیادہ جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اصل صورتحال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی چیز ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اس قسم کے لوگ چیزوں کو سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں اور ان کی سوچ زیادہ مفید نہیں رہتی۔ سامعین، کامیابی کی امید کرنا۔ خوش نصیب لوگ جو بھی کام کرتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ یہ توقع کرتے ہیں کہ آخرکار صورتحال ان کے حق میں بدل جائے گی، اور یہی وہ چیزیں جو انہیں کامیاب کر دیتی ہے۔ حالانکہ ہر بار ایسا ہونا ضروری نہیں، لیکن ایسے افراد کا مثبت رویہ انہیں مشکل وقت کا سامنا کرنے میں مدد کرتا ہے اور وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ خوش نصیب افراد کی یہ صلاحیت نہ صرف انہیں کامیاب بناتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اچھے کی امید رکھے تو اچھا ہی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں بد نصیب لوگ نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ہر وقت بیزار نظر آتے ہیں۔ مثبت رہنا۔ سامعین، سب سے بڑا اہم چیز مثبت رہنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ بری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خوش نصیب لوگ اس قسم کے تجربات سے ہار نہیں مانتے بلکہ ایک نئے جذبے کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں سے سبق لیتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی بھی خوش بختی میں بدل جاتی ہے۔ خوش نصیب لوگ مثبت سوچ سے بد نصیبی کو بھی خوش بختی میں بدل دیتے ہیں۔
دوسری جانب وہ لوگ جو خود کو بد نصیب سمجھتے ہیں وہ ذرا سی منفی چیز سے بھی ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کا مستقبل تاریک ہی ہوگا، اس لیے کوشش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ تو سامعین، یہ تھا خوش نصیب اور بد نصیب کے بیچ میں موازنہ۔ اس سے آگے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں آپ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو دیسی لیب ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتا دیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور مزید اچھی باتیں آپ تک پہنچاتے رہے۔ شکریہ۔